رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشی میں نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ تمام کائنات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہے، تمام کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچانتی ہے، تمام کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری وہ کیوں کرتی ہے؟ وہ اسی لیے کرتی ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتا پن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، یعنی جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے، جانتا پن ہے، پہچان ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے نا اپنی آپ کو حوالے کرتی ہے، اپنی خودی کو مٹا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا مرضی کو اختیار کرتی ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، تارے ہے، زمین ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، حیوانات ہے، تمام کی تمام مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی وجہ سے، پہچاننے کی وجہ سے اطاعت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈیفالٹ رکھا ہے، سوائے وہ مخلوق جو سرکشی کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، اسی لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے۔ ہر مخلوق، ویسے تو ہر مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے، سوائے وہ جینات، وہ جنات اور انسان جو سرکشی کرتے، وہ جو سرکشی فرماتے ہیں، ایسے لوگ جو سرکشی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں پہچانتے، نہیں جاننے، اس لیے وہ اطاعت نہیں کرتے، ورنہ ہر مخلوق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور جانتا پن اور اطاعت کرتے۔ تو اطاعت کب ہوتی ہے؟ جب جانتا پن ہوتا ہے، جب معرفت ہوتی ہے، اس لیے تم جو نا حیوانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے اور کیونکہ جانتے، نباتات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول جانتے، اور جمادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے اسی لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے۔ سورج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، بادل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی کرتے اسی لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی دلیل بھی ہے، بے شمار دلیل، ایک دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک اونٹ ہے جو ہے نا سرکش ہو گیا، ابھی وہ اپنے اونٹ کی جو ہے نا شکایت دے گیا ہے کہ اونٹ جو ہے ایک تکلیف دے رہا ہے اور سرکش ہو گیا ہے، مطلب سرکش مطلب آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے، مطلب کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوں، اس کو کتنا بھی سمجھاؤ نہیں سمجھ رہا، کنٹرول میں نہیں آ رہا، غصہ اس کے اندر ہے، سرکشی اس کے اندر ہے، تو اونٹ کی سرکشی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹ جو ہے نا سرکشی میں ہے اور باغ میں موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکشی کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس آئے، آپ بنفس نفسی تشریف فرما ہوئے اور اس سے فرمایا میرے قریب آؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹ کو جو ہے نا مخاطب کو فرما رہے میرے قریب آؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جیسا ہی ہوتا ہے وہ اطاعت گزاری سے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ جانتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ پہچانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پہچاننے کا ڈیفالٹ عمل کیا ہوتا ہے؟ اطاعت ہوتی ہے۔ پہچاننے کا ڈیفالٹ عمل، جانتا پن کا، معرفت کا ڈیفالٹ عمل کیا ہوتا ہے؟ آٹومیشن میں آ جاتا، وہ اطاعت اور اپنی خودی کو مٹا دیتا، اپنی مرضی کو مٹا دیتا، اپنے نفس امارہ کی نہیں سنتا، بس ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہوا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے، اطاعت گزاری سے اپنا سر کو جھکاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لگام جو ہے اس کو دے دیے اور اس کو جو ہے نا مالکوں کے، اس کے جو بھی مالک تھے اس کے حوالے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غصہ اس کے پاس تھا،
غصہ تھا، سختی اس کے اندر تھی، لوگوں جو لوگ اس کے ساتھ سختی سے رویے سے پیش آ رہا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی قریب آئے، اس کی سختی نرمی میں تبدیل ہو گئی. اس کے اندر جو سختی تھی، اس کے اندر تو جلال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے وہ جلال نرمی پیدا ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک گیا، سر کو جھکا دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لگام اس کو واپس دے کر اس کو مالکوں کے حوالے کر دیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے جیسے وہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جملہ، جزاک اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے خاص، سب سے محبوب، اللہ کے محبوب کے بھی محبوب، اللہ کے بھی محبوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب یہ خوبصورت سوال کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جب یہ اونٹ کی اطاعت دیکھے، اونٹ کی فرما برداری دیکھے، اونٹ کا رویہ جو تبدیل ہو گیا ہے، وہ تبدیل والے رویے کو دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ یہ سوال کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے جیسے یہ اونٹ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول. ایسا لگتا ہے مطلب سر، کیونکہ ایک عابد، ایک عاشق بھی ہے آپ، ایک عابد بھی ہے، ایک عارف بھی ہے، آپ کی بصیرت ایسی ہے، باطن آپ کا صاف، ظاہر آپ کا صاف، آپ کو اپنے محبوب کے غلاموں کی بھی پہچان ہے کہ یہ تو محبوب کا غلام ہی ہو سکتا ہے. جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو جانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فوراً اطاعت کرتا ہے. آپ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ اونٹ کیونکہ جھکا، اپنے سر کو جھکا دیا اور اس کا غصہ ختم ہو گیا، سرکشی اس کی ختم ہو گئی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے خوبصورت سوال کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک عارف ہے، عاشق ہے، عابد ہے، آپ عالم ہے، ہر کائنات کی اچھی سے اچھی خصلت آپ کے اندر ہے، اچھی سے اچھی آپ کی کوالٹی آپ کے اندر ہے، آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ، آپ خود وہ ہے جس کو اپنی جان مال ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے. تو آپ اپنی پہچان بتا رہے ہیں، آپ اپنا جو ہے نا اپنے اندر کی کیفیت کو ظاہر کریں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جانتا ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کرنے کے لیے، وہ بات کی تصدیق کرنے کے لیے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں جہاں میں سوائے نافرمان جن اور نافرمان انسان کے ہر کوئی جانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ایک اور روایت میں فرماتے ہیں اللہ کا رسول ہوں، ہر کوئی جانتا ہے سوائے نافرمان جنوں کے، نافرمان اور انسانوں. پتا کیا چلا کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور جانتا پن رکھتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتی ہے. جو پہچانتی ہے اطاعت میں آٹومیشن میں آتی، جو جانتی ہے اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، جو نہیں جانتی وہ سرکش انسان اور سرکش جن ہے. یعنی دو مخلوق ایسی ہے، انسان اور جنات، جن کو کیا ہے اختیار دیا گیا ہے رائٹ اینڈ رانگ کا، حق اور باطل کا. جب ان کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے کہ ایک کام ہے، برا کام ہے، کرنے کا یا نہیں کرنے کا، تو اس کے اختیار پر سزا ہوتی ہے، اس کے اختیار پر جزا ہوتی ہے. اچھا اختیار کرا تو جزا ملتی ہے، اچھا اختیار نہیں کرا، برا اختیار کر تو جو نا سزا اس کے پاس ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دو مخلوق کیا ہے، سرکش انسان اور سرکش جن. اب جس کے اندر سرکشی ہے وہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا. اسی لیے تمام کائنات کی ہر مخلوق لے لو آپ، سورج جو انسان اور جنات کے علاوہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے، ان کے پاس چوائس نہیں ہے، ان کو اول آخر عمل کرنا ہی ہے. سورج، چاند، زمین، آسمان، نباتات، حیوانات، جمادات، فرشتے، نفس ہمارا ان کے پاس نہیں ہے، قلب سلیم ان کے پاس نہیں ہے. تو ان کے پاس کیا ہے، آپشن کچھ بھی نہیں ہے، بس حکم آتے کر دینا ان کو. اگر نہیں کرے تو فنا ہو جاتے لوگ. ڈیفالٹ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جانا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصدیق فرما رہے ہیں، بات کی تصدیق فرما رہے ہیں کہ کائنات میں دونوں جہاں میں سوائے سرکش انسان کے اور سوائے سرکش جنوں کے ہر کوئی جانتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. تو کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کیوں ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان کے اندر ڈیفالٹ ہے، پہچان ان کے اندر ہے، سوائے دو مخلوق کے، وہ ہے انسان اور جنات. اور وہ انسان اور جنات میں بھی کون؟ جو سرکشی کرتے ہیں. سرکش، اب سرکش انسان کو لے لے آپ، مطلب جس کے اندر خود ہی اس کے اندر ہے میں پنا، جس کے اندر ہے سرکشی. کیا ہے؟
سرکشی یہی ہے اپنے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی کو ترجیح دینا، نفس کی مرضی کو ترجیح دینا، خواہشات کا غلام ہو جانا، دنیا کی محبت آ جانا، ہر کام میں میرا میرا ہو جانا، بول رہا میری پسند کو اختیار کرنا، میری بات سنی جانا، میرا کچھ ہے بولنا، میری قوت سے ہوا بولنا، میں کر دیا بول کے ہونا، یہ زندگی میری ہے بولنا، مطلب دنیا کی محبت اس کے اندر آنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر انانیت جو بھی ہے یہ سرکشی ہے۔ اور ایسے سرکش انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں جانتا، کیونکہ وہ سرکشی کا پردہ، دنیا کی محبت کا پردہ، انانیت کا پردہ اس کے اندر ہے، اس پردے کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جان۔ تو ہمارے اندر تو نہیں جاننے سے کیا ہوتا ہے، اطاعت بھی نہیں ہو رہی۔ وہ نہیں جاننے والے آج کیا بول رہے ہیں، نہیں جاننے والے سرکشی کی وجہ سے اپنی طرح سمجھ رہے ہیں، علم نہیں ہے بول رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ کی دیوار کے پیچھے نہیں معلوم معاذ اللہ بول رہے ہیں، جو طرح طرح کے جو نا بے بنیاد اور جو نا اللہ کو ناراض کرنے والے جو نا الفاظ ہے وہ زبان پہ بھی نہیں لا سکتے، اتنی گستاخیاں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے نہیں، اپنی طرح سمجھے، یا اپنی طرح نہیں بھی سمجھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، یہ تو بشر بولنا مگر نورانی بشر، ایسے بشر کے بے مثل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں جانتا وہ اطاعت نہیں کرتا، اپنی طرح سمجھتا، بید بھی کرتا، سرکشی کرتا۔ تو سرکشی یہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرے، سرکشی یہ بھی ہے ہر بات جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنانا ہے، اپنی اطاعت کرنا، اپنے نفس کی اطاعت کرنا ہے سرکشی، اپنے خواہشات کی اطاعت کرنا سرکشی ہے، دنیا کی سن کے اللہ اور اس کے رسول کی نہیں سننا یہ سرکشی ہے۔ اب یہ سرکشی ہم کو نکالنا ہے، اور کلمہ طیبہ سے سرکشی نکلتی، لا الہ الا اللہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے نفی کرنا ہے۔ نفی کرنا کیا ہے، یہ اندر سے جو دنیا کی محبت آ گئی، دنیا کی چاہت آ گئی، خواہشات جو آ گئے ہمارے اندر، اس کو دل سے نکالنے کا نام سرکشی کو نکالنا ہے۔ وہ جو اندر بیٹھ گیا ہے، وہ پردے جو آ گئے کہ معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو ہم نہیں پہچان رہے، نہیں سمجھ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایزی لے رہے ہیں، ہم آپ جو ہے نا اپنے نفس کی مرضی کو سیریس لے رہے ہیں، دنیا کی مرضی کو سیریس لے رہے ہیں، باس کی مرضی کو سیریس لے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول قرآن کی مرضی کو سیریس لے رہے ہیں، اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمارے اندر سرکشی ہے۔ تو وہ اونٹ سرکشی کرا مگر نبی کے سامنے آ گیا، نبی سے گفتگو کرا تو اس کے اندر نرمی آ گئی۔ تو جو انسان کے اندر سرکشی ہوتی ہے وہ بے زبان جانور سے بھی بدتر، جانور نہیں، جانور سے ہی بدتر اللہ تعالیٰ بولے، کیونکہ اس کے اندر سرکشی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ نبی کریم مطلب کیا ہے، اپنے اندر دین پر دنیا کو ترجیح دینا سرکشی، دین پر دنیا کو ترجیح دینا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، خود پسندی میں مبتلا ہونا، خود پرستی میں مبتلا ہونا، نفس پرستی میں مبتلا ہونا، مخلوق پرستی میں مبتلا ہونا، اسباب کی پرستش کرنا، یہ سرکشی۔ اب یہ سے نکلنا ہے ہم کو، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمارے اندر سے سرکشی نکال کر ہمارے اندر دین ڈال دے، ہمارے اندر لا الہ الا ڈال دے، ہمارے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر سے انانیت اور خود پسندی نکل جائے، ہمارے اندر سے میں پنا نکل جائے، ہماری انانیت درست ہو جائے، ہماری انانیت پلٹ جائے، ہمارے اندر انانیت صرف اللہ اور اس کے رسول کے، یعنی کلمہ طیبہ جزء الوہیت ہی ہمارے اندر ہے اور جزء رسالت ہی ہمارے اندر۔ تو ایک اونٹ سرکش تھا، سرکار کو جانا پہچانا تو اطاعت کرا، خاموش ہو گیا اور نبی کے حوالے ہو گیا، تو اس کو جو ہے نا پہچان بھی تھی، گفتگو بھی کرا، وہ جھک گیا بھی اور حوالے بھی ہوا، تو سب کو راحت اور سکون ملا۔ جب ہمارا نفس بھی جو سرکش ہونے والا ہے، نفس سے ہمارا نبی کے حوالے ہو جاتا ہے، نبی کے غلاموں کے حوالے ہو جاتا ہے، تو اس کی سرکشی نکل جاتی ہے اور وہ نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے، تب دل کو سکون ملتا ہے۔ تو سرکشی میں کیا ہوتا ہے، جو ڈومیننس ہوتا ہے ہمارے اندر کا، وہ نفس کا ڈومینیشن ہوتا ہے، ہمیشہ یہ بولتا ہے کہ میری چلنا، میری سننا، میرے علاوہ کسی کی نہ سن۔ اور ایمان کیا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے، سرکشی کو مٹاتا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو لے کے آئے، سب سے پہلے کلمے کی دعوت کیوں دیے کہ ہمارے اندر سے میں پن نکلے، ہے پن نکلے، نہیں پن، جو ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے، میرا کچھ ہے، یا اپنے آپ کو سمجھ رہے، میری قوت جو سمجھ رہے، اپنے آپ کی زندگی سمجھ رہے، ہمارا علم ہے سمجھ رہے، ہماری صلاحیتیں سمجھ رہے، یہ جو سمجھنا، یہ سرکشی ہے، یہ سرکشی کو پہلے نکالنا۔ وہ سرکشی جو بھر گئی ہے دل میں، وہ سرکشی کی غلاظت جو بھر گئی ہے، اس کو نکالے تو پھر نبی کی پہچان، نبی کی اطاعت میں آسانی ہوتی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سن رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، پھر بھی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، مطلب کیا ہے، وہ اصول ہم زندگی میں لے لا رہے ہیں،
وہ اصول ہم نے، اصول کیا ہے؟ پہلے اندر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ ہے، ظاہر اور باطن پاک کرتے ہیں ہمارے آقا سے، نشانیاں بھی دکھاتے ہیں، نشانیاں بھی دیکھنا، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، پہلے اپنے اندر نشانیاں دیکھنا کہ تالو سے تلے تک میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کی نشانی ہے، اور یہ نشانی کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے میرے پاس، یہ میری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت میرے پاس ہے، یہ آنکھ میری اپنی نہیں، اللہ کی نشانی ہے، یہ امانت ہے میرے پاس، میں اس کو اپنی مرضی سے استعمال۔ اب یہ جب اپنی ہے بولے تو سرکشی ہوتی، اپنی نہیں ہے بولے اللہ کی ہے بول دیے تو یہ ایمان ہے، یہ دین ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آسانی لے کر۔ جب اپنی بولے تو اپنی مرضی آتی، اپنی مرضی آتی بول تو دنیا، دنیا بول تو سرکشی ہے، تو دنیا کو نکالنا ہے ہم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر کہ کائنات کی ہر مخلوق اطاعت کرتی ہے کیونکہ مجھے جانتی ہے، مگر سوائے سرکش جنوں کے اور سرکش جو ہے نا انسانوں کے۔ تو اللہ سے دعا کرنا ہم کو یہ کیٹیگری سے نکال دے، دنیا کی محبت کے پردے ہٹ گئے تو ہم بھی سرکشیوں سے نکل جائیں گے، کلمہ طیبہ اتر گیا، ایمان لا لیے تو اندر کی جو سرکشی ہمارے اندر ہے، انانیت ہے، جو نفس جو ہے نا نفس امارہ بنے ہوا ہے، خواہشات کا پجاری بنے ہوا ہے، دنیا کا غلام بنے ہوا ہے، اور خواہشات کے بغیر اس کا کوئی اس کی بھوک نہیں مٹتی، تو وہ سدھر جاتا، وہ سدھر گیا تو سرکشی نکل جاتی۔ تو اس کو سدھارنا ضروری ہے۔ اس کو سدھارنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں آنا، تو یہ سرکشی نہیں ملے گی، ورنہ کیا اگر یہ سرکشی نہیں نکلے گی، ہم کو اللہ تعالیٰ بولے یہ جانور نہیں، جانور سے بدتر ہے۔ جانور تو بھی اس کو ٹرین کر دیے، کتے کو بھی یا شیر کو بھی ٹرین کر دیے، تو سرکس میں جیسا بولے وہ ناچتا، سرکس چلانے والا جیسا بولے حوالے ہو جاتا۔ پر انسان سرکشی میں ایسا ہے، دنیا کی محبت میں ایسا غافل ہو گیا، ایسا گناہوں میں لگ گیا، ایسا لوگوں پر بھروسہ کرنے میں لگ گیا، اس کی امیدیں لوگوں سے، اس کا خوف لوگوں سے، لوگوں کا پجاری بن گیا، بھیک مانگ لیتے پھر رہا، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دیا، وہ جانور نہیں، جانور سے بدتر۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے بھیجا، ہم پر بڑا احسان کیا، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، مگر اللہ چاہتا ہے ہم شکر زبان سے بھی عطا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دے۔ غلامی کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے اندر سے انانیت کو نکالے، ہم انانیت کو نکال کے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو ہماری زندگی میں لے گئے۔ یہ پریکٹیکلی ہم کو لانا ہے، خالی زبان سے جو ہے نا بیانات کرنا نہیں ہے، اور جو ہے نا بول لیتے پھرنا نہیں ہے، زندگی میں امپلیمنٹیشن لانا ہے۔ یہ امپلیمنٹیشن کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وسلم کو زندگی میں لانا ہے۔ نفی جو نفی کرنا ہے، پہلے نفی کرنا ہے، پھر اس بات کرنا ہے، انکار کرنا ہے، مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار کرنا ہے، اور اللہ کی حاجت روائی پن کا اقرار اور تصدیق کرنا ہے۔ یہ پروسیس کیا ہے؟ نفی اس بات کو کیا کرتا، کیا حل کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سرکشی نکل جاتی ہے۔ پھر اور سرکشی نکل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو گئی، محبت ہو گئی۔ محبت کیا کرتی ہے؟ فوراً جو نا محبت فوراً اطاعت کراتی، فوراً اطاعت کراتی۔ تو محبت کرنے کے لیے پہچاننا ضروری ہے، جانتا پن ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ اب اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور اونٹ کی مثال مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جان لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے، اس کی اور ایک مثال، کیونکہ ہر کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے، سوائے سرکش انسانوں کے، سوائے سرکش جنوں کے۔ تو سرکشی سے نکلنا ہے ہم کو، سرکش بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل نہ فرمائے، ہمیں فرمانبردار اور اطاعت کرنے والوں جو ہے نا اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے، تو وہاں پر ایک جو ہے نا جو اونٹ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جب دیکھا تو وہ رو پڑا۔ دیکھو نبی کے دیدار پر آنکھ سے آنسو بھی نکالتا جانور، آنکھ سے ہم ذکر کرتے، کچھ سب کچھ کرتے، نعت سنتے، ہمارا دل اتنا پتھر ہو گیا ہے، سرکشی ہمارے اندر ہونے کی وجہ سے، دنیا غالب ہونے کی وجہ سے آنکھ میں آنسو بھی نہیں نکلا۔ اب جو نکلتے الحمدللہ اس کو مبارکباد ہو، اللہ کی یاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے آنسو نکل رہے ہیں، تو وہ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اب جو نہیں نکل رہی سختی، ہم اپنی بات کرا تو سختی ہمارے اندر اتنی ہے، اتنا پتھر دل ہو گیا ہے کہ آنسو بھی نہیں نکل رہے۔ آنسو کہاں نکلتے؟ مال نہیں آیا تو آنسو نکلتے، کھانا نہیں ملا تو آنسو نکلتے، کمزوروں کے طاقتوروں کے سامنے جو ہے نا آنسو نکلتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ہر مخلوق پہچان رہی ہے، ایک درخت کا تنا ہے، کھجور کا تنا ہے، نبی کی جدائی میں رو رہا ہے۔ اب یہاں پر اونٹ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جب کرتا ہے تو دیکھتا ہے، وہ رو پڑتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنکھوں بہتے۔ سوچیے آپ، اونٹ کی آنکھوں سے، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ آقا ہے، یہاں پر میرا سکون ہے، یہاں پر ہی میری بے بسی اور دور ہوتی ہے، یہاں پر ہی بے کسی دور ہوتی ہے۔ یہ دولو عالم کی آقا ہے، وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جانتا پن دیا ہے، جاننے والا اطاعت کرتا، ہم اطاعت نہیں کر رہے، مطلب ہم جانتا پن نہیں کر رہے،
ہم جان رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جاننا ہے، اور اس لیے خبر میں سوال ہے بتا تو کیا کہا کرتا تھا، جانیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر جو ہے نا دست شفقت فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس اس کے سر پر رکھے، وہ مبارک ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی یہ اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے وہ خاموش اختیار، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگ جاتا ہے تو بندہ جو ہے اپنی مرضی کھو دیتا، اپنی خاموشی کھوڑتا، اب اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہو جاتا، وہ ادب والا بن گیا، اس کا رونا ختم ہو گیا، اس کی تکالیف ختم ہو گئی، اس کو دل کو سکون ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سکون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود و سلام پڑھنا دلوں کو سکون دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اپنے ساتھ پانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں موجود ہے، نبی کریم یہ احساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سکون دل کو دیتا، دل کو سکون یہی ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن خود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ذکر اللہ ہے، تو یہ دلوں کو سکون تھا۔ ایک حیوانات جو ہے نا نبی کو دیکھ کر رو کر جو ہے نا اور سرکار کے مبارک کے ہاتھ مبارک سر پر لگ گئے تو سکون پا رہا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا تو اصل تو ہمیں خبر میں سوالات ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا رونا دیکھا تو فرمایا اس کا مالک کون ہے، اس کو جو ہے نا اس کی حاجت کون پوری کرتا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تو ایک نوجوان جو ہے نا حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے نا اس کا جو ہے نا مالک ہوں، تو پھر سرکار فرماتے ہیں یہ تم کیا اس بے زبان جانور کے معاملے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ اس بے زبان جانور ہے مگر بیدوں کو سرکار دو عالم سے ہر ایک کا حق ادا کر، ہر ایک کا حق ادا کرنا بتائے، ایک جانور ہے مگر اس کا حق بھی ادا کرنا بتائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، چرند ہے پرند ہے، ہر ایک کے جو رولز ہے ڈیوٹیز ہے جو امانت ادا کرنا ہے، ہر ایک کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے تمام عالم کے لیے، ہر مخلوق کے لیے ہمارے آقا رحمت ہے۔ تو اونٹ کی بے بسی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سرکار کو اس کی اونٹ کی بے بسی کا بھی خیال، تو ہمارے اندر بھی بے بسی ہے، بے چینی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا، مدینہ منورہ جانا، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، گنبد خضرا کا تصور کرنا، جالی مبارک کا تصور کرنا، اپنی بے بسی کو وہاں پر پیش کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے دردوں کو بھی جانتے ہیں نبی کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے بے زبان جانور ہے، کیا تم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ تو اور فرمایا سرکار نے یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے جو ہے نا بھوکا رکھتے ہو اور تم اسے جو ہے نا بہت زیادہ کام لیتے ہو، بھوکا بھی رکھتے ہو اور بہت زیادہ کام لیتے ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے نا انصار شخص کو فرماتے ہیں کہ اس کا خیال رکھو، اس کا بھوک کا خیال رکھو، یہ شکایت فرما رہا ہے اور یہ بہت زیادہ کام لے تو یہ شکایت کر رہا، مطلب زیادہ کام نہ لو اس سے اور اس کو بھوکا بھی نہ رکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور حیوان جو پہچان لیتا ہے، اپنا پہچاننے کے بعد اپنا درد پیش کرتا ہے تو سرکار اس کی حاجت پوری کرتا، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے، تقسیم فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس سے، تو جان لیے بات سے یہ عمل ہوتا، جان لیے بات سے پھر اپنی پرابلم کو جہاں پیش کرنا ہے وہاں پیش کرتے ہیں ہم، تو ایک حیوان ہے مگر حیوان جانتا اور پہچانتا ہے۔ اب اسی طرح سے ایک اور مثال ہے، اونٹ کی مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بہت مشہور روایت ہے، بہت مشہور، ہر کوئی جانتا ہے اس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ اس مبارک حدیث کو روایت فرماتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک جو ہے اونٹ حاضر ہوا، ایک اونٹ اور بھاگتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسا ہے؟ صحابی رسول فرماتے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس اپنے آپ قریب آ کر کھڑا ہو گیا، وہ ایسا کھڑا ہو گیا، صحابی رسول فرماتے جیسا کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمایا اے اونٹ سکون پرسکون ہو جا، یعنی ریلیکس ہو جا، تو اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان میں کچھ کہہ رہا ہے، چہرے انور کے قریب آ کر کچھ کہہ رہا ہے، سرکار اس کو تسلی دے رہے اے اونٹ پرسکون ہو جا، تھوڑا ریلیکس ہو جا، اگر تو سچا ہے تو یہ سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے جھوٹ کی سزا بھی ملے۔ مطلب یہاں پر سرکار بتا رہے ہیں، ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ فائدہ اسی کو ہوگا جو سچا ہے اور جو نقصان اسی کو ہوگا جو جھوٹا ہے، یعنی سزا اس کو ملے گی جو جھوٹا ہے۔ تو سچ سرکار کو پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، اور اللہ بھی سچ کو پسند کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ پڑتا ہے، ظاہر کا بھی سچ ہو باطن کا بھی سچ ہو، ہر سچ اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں، تو ہم زبان سے بھی سچ بولنا اور دل سے بھی سچ بولنا اور روح سے بھی سچ دیکھنا، یہی دین ہے۔ یہ جسم قلب اور روح جب ایک ہو جاتے یہ دینداری کی علامت ہے، تقوی والے کی علامت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلی بھی دیے اور اس کو یہ بھی فرمایا سچ بولنا، اگر سچ ہو تو جو نا اس کی جزا ملے گی، جھوٹ ہو تو سزا بھی ملے گی۔ تو اور ایک خوبصورت جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا، ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، سرکار نے فرمایا بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے، یعنی ہماری پروٹیکشن میں جو آ جاتا ہے وہ امن پا لیتا ہے،
یعنی سرکار یہاں پر فرما رہے ہیں ہماری پروٹیکشن میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی کی غلامی میں اللہ اور اس کی غلامی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے نفس کی اطاعت نہیں کرنا، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کو پریورٹی دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ گاہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اصلی پناہ گاہ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے وہ امن پا لیتا ہے، وہ سکون پا لیتا ہے، مطلب وہ نا امید نہیں ہوتا. پھر اور ایک جملہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی ناکام. یعنی یہاں پر فارمولا زندگی کا دے دیا گیا کہ جس کو سکون ملے گا، امن ملے گا، کامیابی ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو جو تھام لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اطاعت کر لیتا ہے، اس کو سکون، اس کو امن ملتا ہے اور وہ نا امیدی سے دور ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایمان ایسا آ جاتا، اللہ کی پناہ میں آ جاتا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دامن میں جو آ جاتا نا وہ ناکام نہیں ہوتا. تو ہم کامیابی کدھر دیکھ رہے ہیں؟ دنیا والوں میں دیکھ رہے ہیں. ہماری نظر کامیابی ادھر ادھر ہے. صحابہ کرام کی کامیابی کہاں تھی؟ ان کو فارمولا مل گیا تھا کہ نبی کے قریب رہنا، نبی کی اطاعت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا، یہی کامیابی. ہم بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں تو یہ ذہن میں بٹھا لینا، دل میں اتار لینا، خون سے لکھ لینا اندر بات کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی میں ہی ہماری کامیابی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے گیا، حیوان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، انسان ہو، اس کو بڑے سے بڑے مرتبے ملے اللہ کے پاس، کیونکہ نبی کی غلامی میں زندگی گزارے بول. اور جو نبی کی غلامی چھوڑ دیے، نبی کی اطاعت چھوڑ دیے، نبی کی مرضی چھوڑ دیے، اپنی خود کی شریعت اور طریقت لا لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی رسوا کرے، آخرت میں بھی رسوا کرے. تو رسوائی سے بچنا ہے، کامیاب ہونا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہماری پناہ میں جو آ جاتا ہے وہ امن میں آتا ہے. تو امن چاہیے، سب کو امن چاہیے، پیس آف ہارٹ چاہیے، سکون چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آنا. اور جو کامیابی چاہتا ہے، ناکام نہیں ہونا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن میں آنا. اب یہ فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہتا ہے آپ کو، یہ اونٹ کیا گفتگو فرماتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اونٹ جو ہے نا مالکوں سے جو ہے نا مالکوں سے بھاگا ہوا ہے، اور وہ جو اس کے مالک ہے اس کو ذبح کر کے گوشت کھانا کا ارادہ کرے، اس کو کاٹ دینا چاہتے، اس کو ذبح کرنا چاہتے، اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کرتے، تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا بھاگ کر آیا ہے. تو یہ بھاگ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھاگ کے جیسا آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے استغاثہ پیش کرتا ہے، مدد پیش کرتا ہے. تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو میں تھے ہی، صحابہ کرام کی گفتگو میں تھے. تو کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھاگتے ہوئے آتے. اب وہ لوگ کون ہوتے؟ یہ اونٹ کے مالک ہوتے. اونٹ کو جب دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونٹ ہے یہ مالکوں کو دیکھتا ہے، جو اونٹ جو قریب ہوتا ہے اپنے مالکوں کو دیکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے سر مبارک کے اور قریب ہو جاتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ فرمایا تھا میری پناہ میں جو آ جاتا ہے وہ اس کو امن ملتا ہے، میرے دامن کو جو پکڑ لیتا ہے اس کو کامیابی ملتی ہے. مطلب انہیں عمل کر کے دکھا رہا. فوراً جیسا ہی دیکھتا ہے یہ مالک آ گئے، میرے کو ذبح کرنے والے آ گئے، تو سرکار کے اور قریب ہو گیا. اس کو دیکھو اور کیسا سرکار کی پہچان، سرکار کی بات ابھی ہوئی اور فوراً عمل کر رہا ہوں، سرکار کی بات ابھی کانوں سے سنی اور عمل کر رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اونٹ ہے دیکھو، کیسا غلام ہے دیکھو، کہ وہ مالکوں کو دیکھا ارے ابھی اور میں قربان کرنے جو ہے نا تلے ہوئے ہے، سرکار کے اور قریب ہو گیا، سرے مبارک کے اور قریب ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا. وہ اونٹ دیکھے، اونٹ کی غلامی دیکھیے، اونٹ کا فارمولا دیکھیے، اونٹ کو ہی پتا ہے کہ یہاں پر کامیابی ہے، یہاں پر سکون ہے، یہاں پر یہ دامن کبھی نہیں چھوڑنا. انسانوں کو بتا رہا اونٹ میں دامن نہیں چھوڑا، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، تم بھی دامن نہیں چھوڑنا ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا دامن نہیں چھوڑنا، نبی کی غلامی نہیں چھوڑنا، نبی کا زیر نہیں چھوڑنا، نبی کی جو نا درود پڑھنا نہیں چھوڑنا. یہ چھوڑ دیے تو سکون چلے گا. یہ جو سکون ہم کو نہیں مل رہا اللہ کے محبوب کو چھوڑ دیے، اللہ کے محبوب کو جو چھوڑ دیے، جو مرد چھوڑ دیا، جو عورت چھوڑ دی، اس کو بے سکون نہیں ملا، دنیا میں بھی بے بس رہا، وہ آخرت میں بھی بے بس رہا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اور قریب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گیا. اب وہ مالک جو تھے وہ مالکہ جو تھے عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا اونٹ ہے 3 دن سے جو ہے نا ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج ہم آپ کے پاس اس کو دیکھتے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا، یہ میرے سامنے تمہاری شکایت کر رہا، اور یہ شکایت بہت بری ہے، یہ شکایت بہت بری ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدگی کا جو ہے نا اظہار فرما رہے ہیں، یہ جو شکایت کر رہا نا یہ شکایت مجھے پسند نہیں، یہ شکایت جو کر رہا تمہارے بارے میں مجھے پسند نہیں، یہ بہت بری چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو لوگ تھے وہ انہوں نے عرض کیا، وہ مالکہ تھے، یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس میں جو ہے نا کہتا ہے کئی سال تک جو ہے نا اب یہ
اس کو جو نا طویل حدیث ہے، وہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ شکایت کر رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بولی، ہر لینگویج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تو ان کی گفتگو کو سرکار کنورٹ کر کے عربی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مالکوں کو سنا رہے ہیں۔ اور وہ کیا کہتا ہے، اس کی گفتگو کیا ہے، یہ کہتا ہے کہ جو نا تمہارے پاس جو نا سالوں پڑا ہوا تھا، جب موسم گرما آتا تھا تو تم لوگ جو ہے نا گھاس اور چارے والے جو علاقے ہوتے تھے اس طرف اس میں سوار ہو کے چلے آتے تھے، یعنی وہ لوگ کیا کرتے جب بھی جو ہے نا سردی کا موسم ہوتا تھا یا گرما کا موسم ہوتا تھا تو جو سردی والے علاقے وہاں پر اس پر سوار ہو کے جاتے تھے، اور جب سردی کا موسم آتا تھا، گرمی کا موسم ہوتا تو سردی والے علاقے میں چلے آتے تھے، اور سرما کا موسم ہوتا تو گرمی والے علاقوں میں چلے آتے تھے، اس پر سوار ہو کے، یعنی اس کو یوٹیلائز کرتے تھے تم لوگ، مطلب اس کو اچھا یوٹیلائز کرتے تھے، سردی کا موسم آیا گرمی کے موسم میں لے کے جاتے تھے، گرمی کا موسم آیا سردی کے موسم میں اس پر سوار ہو کے لاتے تھے، پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم کیا کرے، اس کو اونٹنیوں میں چھوڑ دیے اور نسل بڑھنے کے لیے چھوڑ دیا اس کو اونٹنیوں میں، تو یعنی ایک ٹائم تو کیا کرے تم جو نا اپنی مرضی سے استعمال کرے، اس کو اچھا استعمال کرے، اور اس کو دور دور جو ہے نا علاقوں میں لے کے گئے، سردیوں میں لے آنا تو گرمیوں کے موسم میں لگے، گرمیاں چل رہے ہیں تو سردیوں کے موسم میں لگے، پھر کیا کرے تھوڑا بڑا ہوا تو اس کو نسل بڑھانے کے لیے اونٹنیوں میں چھوڑ دیے، پھر جو ہے نا اس کو بہت صحت مند ہو گیا تو اب اس کو جو ہے نا صحت مند ہو گیا تو اس کو تم لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، صحت مند ہو گیا تو اس کو کاٹ کر کھا لینا چاہ رہے ہیں، ذبح کر لینا چاہ رہے ہیں، تین چیزیں بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پہلے کیا کرتا ہے، ایک عمر میں جو ہے نا کام لیتے تھے، پھر اس کے بعد اونٹوں کو جو ہے نا اونٹوں کو بڑھانے کے لیے اس کو اونٹنیوں میں چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ تم کو نا بہت سارے اونٹ، بہت ساری نسل اس کی جو ہے نا تمہیں کو دیے، پھر ایک عمر اس کی بڑھ گئی تو تم اس کو ذبح کر کے کھا لینا چاہ رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ کرنا صحیح ہے، اس کا گوشت تم کھانے کا ارادہ کر رہے ہیں، اتنا کام تو تم لے لیے، اتنا منصوبہ اب تمہارا منصوبہ ہے کہ تم اس کو کاٹ کے کھا لینا چاہ رہے ہیں، ذبح کر کے کھا لینا چاہ رہے ہیں، تو وہ لوگ عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بھی اس نے کہا ہے وہ بالکل 100% صحیح ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جو بھی بات کہی ہے اس اونٹ نے برابر صحیح کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسے خدمت گزار، کیونکہ ان خدمت گزار تھا بچپن سے لے کے اب تک خدمت گزاری میں تو مالکوں کی طرف سے یہ جزا ہوتی ہے، مطلب اتنا اچھا ملازم، اتنا اچھا غلام تمہارا ہے، اتنا اچھا جانور ہے، ہر ٹائم تمہارا ساتھ دیا، اور تم جب تمہارا پورا کام ہو گیا، مطلب اپنی فہم میں بول رہا ہوں، جب پورا کام تمہارا ہو گیا تم اس کو قربان کر کے کھانا چاہ رہے ہیں، کیا یہ مالکوں کی طرف سے یہ اچھی سزا ہوتی ہے؟ تو وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم اس کو جو ہے نہ بیچیں گے نہ ذبح کریں گے۔ اب یہ طویل حدیث ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر یہ طویل حدیث ہے، مگر ایک ایک سرکار کے حکم پر ہمارے لیے بہت نصیحت ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا تو وہ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس کو نہ بیچیں گے نہ اس کو ذبح کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم جھوٹ کہتے ہو، پہلے بھی یہ تمہارے سامنے فریاد کرتا تھا اور تم اس کی داد رسی نہیں کرتے تھے، سرکار فرما رہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور یہاں پر جملہ فرماتے ہیں، ایک خوبصورت جملہ منافق اور مومن کی پہچان بتاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم رحم نہیں فرماتے اس کے پر، تم اس کی داد رسی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے رحم نہیں کرنا فرمانے والوں کو، اور یہاں پر ایک جملہ فرماتے بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں کے دل سے رحمت کو نکال لیتا ہے، منافقوں کے دل سے رحمت نکال لیا اور مومنوں کے دلوں میں اس کو رکھ دیا، یعنی جو رحمت ہوتی ہے، مرسی ہوتی ہے، جو تڑپ اور احساسات ہوتے ہیں، یہ منافقوں کے دل میں نہیں رکھا، یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل میں رکھا، ہمارے دل میں رحم دلی نہیں ہے، ہمارے دل میں جو نا شدت پسندی ہے، نفرت ہے، مطلب رحم دلی نہیں ہے، جانور ہو یا انسان ہو کسی، مطلب ہم چیک کر لینا کیا یہ نفاق تو نہیں، کیونکہ منافقین علامت سرکار یہاں پر یہ بتا رہے کہ منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لیا اللہ تعالیٰ اور مومنوں کے دل میں رکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنائے، ہمارے دل کو مومن بنائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 درہم دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا، 100 درہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ 100 درہم دے کر خرید لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ فرما دیکھیے، سرکار فرماتے اونٹ کی طرف مخاطب ہوئے، اے اونٹ چلا جا جا، تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے، تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آیا، مدد طلب کیا، استغاثہ پیش کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسا نواز رہے ہیں، اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں، اور اس کو جو غلامی سے چھڑا رہے ہیں اور خرید رہے ہیں بھی، اور فرما رہے ہیں تو چلے جا، تو آزاد ہے، تو اب پھر لے، تو آزاد ہے۔ سرکار خود حیوان ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی پہچان رکھنے والے کو، اپنی محبت رکھنے والے کو، اپنی اطاعت کرنے والے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں کرتے،
اس کے اندر سے خوف بھی نکالتے، اس کو امید بھی دیتے، اس کو قریب بھی کرتے، اس کو پھر غلامی سے چھڑاتے بھی اور اس کی ہر حاجت کو پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، ذاتی مالک اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام نعمتوں کو پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سرکار نے اس کو نواز دیا، اب اونٹ کی بھی فریاد دیکھیے، اب آزاد ہو گیا وہ، اب وہ اونٹ کی بھی محبت دیکھیے، ابھی محبت اس کی ختم نہیں ہوئی، کام ہو گیا تو نکلا نہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پہچانتا، یہ امپورٹنٹ ہے اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتا پن اس کے پاس کیسا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سر مبارک کے پاس آتا ہے اور اپنا منہ قریب کرتا ہے اور آوازیں نکالتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے اس کو۔ پھر اس نے دعا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ پھر اس نے دعا کی تیسری مرتبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر انور کے قریب آ کر کان مبارک میں کچھ کہتا ہے چوتھی مرتبہ، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ 4 مرتبہ اس نے دعا کی، ایک اونٹ ہے تو ایسی کیا دعا کی ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں آنسو ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا راضی کر رہا ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کہ جان لیا بھی، اطاعت بھی کیا، اس کو انعام بھی مل گیا، آزادی بھی مل گئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور راضی کر رہا ہے اور خوش کر رہا ہے۔ اس کو فارمولا پتا تھا، کیونکہ جاننے والا کو فارمولا پتا ہوتا ہے، جاننے والا کو راضی کرنے کا فارمولا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا کرے۔ دعا کیا فرما رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ نبی کریم، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعا کے محتاج نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے، میں کائنات میں سب سے بڑا ہوں، اونٹ بھی دعا کرتا ہے تو میں آمین کہتا ہوں۔ آج ہمارا پاس کیا ہے، بڑوں سے بھی دعا نہیں لیتے، چھوٹوں سے تو دور کی بات۔ یہ مرتبہ مقام پہ، ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمرے پہ جاتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں، عمر میرے لیے دعا فرمانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی اور عاجزی ہے کہ اتنا بڑا مقام ہونے کے بعد بھی ایک حیوانی مخلوق آپ کی بارے میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہمارے آقا کے مبارک ہونٹوں سے نکل رہا ہے آمین۔ اب ہمارے کو ہم بولتے ہیں ہمارے کو تو دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ذاکر ہے، ہم تو یہ ہے، ہمارے کو تو ضرورت نہیں ہے، ہم تو بڑے ہیں، ہم تو صبح میں ذکر کرتے ہیں، ہم 5 وقت نماز پڑھتے، ہر ایک کو دعا کرنا ہے، مگر دعا میں اکڑ نہیں ہے، ہم کوئی بھی عبادت سے اکڑ نہیں آنا ہمارے، کوئی بھی عبادت سے۔ یہاں پر ہمارے آقا بتا رہے ہیں کہ بندگی کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اس کو سن رہے ہیں، ہم انسان کی نہیں سنتے۔ ہمارے آقا کا ایسی رحمت ہے کہ اونٹ کی گفتگو بھی اتنا بڑا مقام ہے، رسالت کا کام ہے، نبوت کا اتنا بڑا کام ہے، آپ جیسا کوئی رسول اور نبی آج تک نہیں آیا، اتنا بڑا کام ہوتا بھی ہے، اونٹ کے وہ مسئلے کو بھی حل کر رہے ہیں اور اونٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے بعد اس کی گفتگو کو بھی سن رہے ہیں۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے، ان کی گفتگو سن رہے۔ سوچیے آپ، آج ہم انسانوں کے ماں باپ کی نہیں سنتے، اولاد کی نہیں سنتے، بیوی کی نہیں سنتے، پڑوسی کی نہیں سنتے، ہم یہ بولتے تو کیا سنا رہا بھائی، تو کون بھائی، اپنی غرض میں زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ یہ سرکشی ہمارے اندر ہے، یہ نفرت ہمارے اندر ہے، بغض ہمارے اندر آ گیا، انانیت ہمارے اندر آ جائے، ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں لوگوں سے۔ یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا کیا ہے؟ سرکشی ہے، یہ سرکشی جہنم میں لے کے جاتی، اور یہ سرکشی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی گفتگو سن رہے ہیں اور اونٹ فرما رہا ہے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی طرف سے، اسلام کی طرف سے اس جزا بہترین جزا دے، وہ آمین کہہ رہے ہیں ہمارے آقا۔ دیکھو آپ اونٹ کو کیسی پہچانے، اس کو قرآن کی پہچان، اسلام کی پہچانے، اللہ تعالیٰ کی طرف بول رہا ہوں، اللہ کی بھی کیسی پہچان ہے، اس کے بعد اللہ کی بھی کیسی معرفت ہے۔ عجیب قسم کا اونٹ ہے کہ کیا محبت بھی ہے اور کیا علم اس کے پاس، کیا جانتا پن ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کہا آمین، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت کو اسی طرح خوف سے دور فرمائے جس طرح آپ نے میرے اندر سے خوف کو دور فرما دیا۔ دیکھو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیسا کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو دعا فرمایا، پھر امت کو بیچ میں لایا اور سرکار کو کیسا راضی کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ جیسا میرے اندر خوف نکال کے آپ سکون دیے نا، اللہ بھی آپ کی امت کو قیامت کے دن سکون دے اور خوف کو نکال۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آمین کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری دیکھیے، حلم دیکھیے، بندگی دیکھیے، عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے۔ دوسری دعا پر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔
امت کی فکر کیسی ہے؟ دیکھو جانور ہے، حیوان ہے، مگر اس کو بھی پتا ہے کہ سرکار کو جو چیز راضی کرتی ہے، امت کی فکر، امت کے لیے دعا، امت کی خوشی، امت کو بہترین سے بہترین مل جائے اللہ کے پاس، یہ اونٹ کو بھی معلوم ہے۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہماری جو زندگی بہتری ہے، مال دولت شہرت عزت واہ واہی میں ہم یہ زندگی گزار، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ اونٹ سمجھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہا، پھر اس نے تیسری دعا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ سرکار پھر دوسری دعا پر بھی آمین فرماتے، اب تیسری دعا کیا کرتا ہے وہ، کہ اللہ تعالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے، آپ کی امت کے جو دشمن ہیں، خون کو اسی طرح محفوظ رکھے، ان کے خون کو دشمنوں سے ایسی محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرے خون کی حفاظت فرمائی، آپ نے میرے خون محفوظ فرمایا، یہ جیسا آپ نے میری حفاظت فرمائی، میرے خون کی دشمنوں سے حفاظت فرمائی، میرے مالکوں سے حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے دشمنوں سے بھی امت کے خون کی حفاظت فرمائی۔ دیکھو آپ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائے تیسری مرتبہ۔ اب اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کوئی جنگ کو پیدا نہ فرمائے، کوئی جنگ ان کے درمیان نہ ہو۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ دعا میں نے بھی اپنے رب سے ایک مانگی تھی، تو اس نے پہلے کی 3 دعائیں قبول کر لی مگر آخری دعا سے منع فرما دیا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میری طرف اللہ کی طرف سے آئے اور انہوں نے خبر دی کہ جو ہے نا میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی، یہ پیشن گوئی فرمائی کہ ایک دوسرے کو ہلاک کر لے گی تلوار زنی سے، اور جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے، یعنی مقدر میں ہوگا۔ مگر سرکار فرما رہے وہ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کروا لی، میں نے بھی کی تھی، مگر چوتھی دعا سے منع اس لیے کر دیا کہ وہ مقدر میں ان کی یہی ہے کہ وہ تلوار زنی سے جو نا فنا ہوگی، ایک دوسرے کو مار لے گی، اور یہ مقدر میں قلم سے لکھ چکا ہے۔ تو نبی کریم تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معرفت رکھنے والا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جانور کے اندر معرفت تھی، تو اطاعت بھی کیا، اور اس کے بعد فارمولا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کس میں، وہ بتا کے چلے گیا کہ سرکار کو خوش کرنا ہے، سرکار کی امت کو خوش کرنا ہے، سرکار کی امت کے بارے میں دعا کرنا ہے۔ تو ایمان والا کیا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امت کو صبح شام بچپنا ہو یا قیامت کا دن ہو، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر، امت کے لیے دعا کرتے، یہی دعا کرتے کہ ہماری امت یہ سرکشی ہمارے اندر سے نکل جائے، ہم کامیاب ہو کے چلے جائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارے اندر ایمان آ جائے، ہمارے اندر سے انانیت نکل جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، بے صبری نکل جائے، ناشکری ہمارے اندر سے نکل جائے، ہم رب سے بھی راضی رہے، رسول سے بھی راضی رہے، دین سے بھی راضی رہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے۔ تو ہمارے کو یہ کب آئے گا، ہمارے اندر سے سرکشی نکلے گی، انانیت نکلے گی، بندگی آئے گی، کلمہ طیبہ اتر جائے گا، نفی اس بات صحیح کریں گے، مالک کی پہچان ہوگی، مالک کے محبوب کی پہچان ہوگی، دین کی سمجھ بوجھ آ جائے گی، تو انشاءاللہ ہمارے اندر سے بھی وہ انانیت، وہ سرکشی نکلے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانوروں سے بھی بہتر، جانور سے بھی اگر بدتر ہے تو سرکشی ہے، سمجھیے اگر جانوروں سے بہتر بننا ہے، سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے لیے پیدا کرے، تو انسان بننا ہے، تو انسان بننے کے لیے اطاعت رسول جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے اس کے اندر انسانیت آتی ہے۔ اگر وہ جانور سے بھی ظاہر ہوتی ہے تو وہ جانور نہیں، وہ جانور کے اندر سے انسانیت نکل رہی۔ ایک جانور اونٹ ہے مگر اس کے اندر انسانیت ہے، انسان کے اندر رونا دھونا ہے، انسان اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روتا ہے، مگر ایک جانور بھی جب اطاعت میں آ جاتا ہے تو وہ انسان کو بھی پیچھے چھوڑے گا۔ مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ یہ جو دیکھنا چاہتے ہیں، بندگی، اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی انسانوں میں، کیونکہ انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ آخر میں مولا سے دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری شادی و خلما اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گی معاف فرما، رحم فرما، کرم فرما، عفو درگزر مولا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما، ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے، آنکھ میں، کان میں، گوشت میں نور عطا فرما، زبان میں نور عطا فرما، ظاہر باطن اوپر نیچے آگے پیچھے نور عطا فرما، تیرے محبوب کی محبت عطا فرما، سرکشی سے ہماری حفاظت فرما، ظاہری سرکشی سے بھی بچا، ہمارے باطنی سرکشی سے بچا، ہماری شادی کو قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوگی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے صدقے سے معاف فرما دے مولا، اسے قبول فرما لے مولا، قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہوگی معاف فرما مولا، ہمارے دلوں کو پاک صاف، نفس کو پاک کر، روح کو پاک صاف کر دے مولا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔